اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صدق اللہ العظیم۔ حاضرین محترم، یہاں تشریف فرما حضرات علماء کرام اور ذمہ داران مدارس و مساجد، اللہ تعالیٰ کا ہم سب کے اوپر بڑا احسان ہے۔ احسانات تو اس کے بے شمار ہیں، لیکن ان سب میں سب سے بڑا احسان اللہ کا یہ ہے کہ اس نے ہم کو کامل و مکمل دین دیا ہے۔ ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور بار بار شکر ادا کرنا چاہیے۔ جتنا شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ اس نعمت کی مٹھاس کو، اس کی حلاوت کو دل و دماغ میں اتاریں گے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس کا معنی مطلب تو آپ مقامی علماء سے سمجھیں گے، آپ کو اپنی زبان میں وہ سمجھائیں گے۔ اس آیت کے تحت جو پیغامات ہیں، اللہ تعالیٰ جو پیغام دینا چاہ رہے ہیں نتیجے کے طور پر، وہ ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ انہی میں سے ایک بات وہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ اس کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہم کو کامل و مکمل دین دیا، ناقص اور ادھورا نہیں۔ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ اس دین کے آنے سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہر وقت نگاہیں آسمان کی طرف لگی رہتی تھی کہ کیا پتہ کوئی اور نبی آ جائے، کیا پتہ کوئی اور نیا حکم آ جائے، کیا پتہ نئے احکامات لے کر اللہ تعالیٰ کسی اور کو بھیج دیں۔ ایک ایک وقت میں کئی کئی انبیاء ہوا کرتے تھے، ان میں سے سچے انبیاء کو منتخب کرنا اور ان کو ماننا یہ خود ایک بڑا کام تھا۔ اس کے باوجود بھی ہمیشہ یہ امید رہتی تھی کہ کیا پتہ کوئی اور بھی نبی آ جائے۔ جو لوگ اس میں اہل علم ہیں، علماء ہیں، وہ میری اس گفتگو کو اپنی زبان میں پبلک تک پہنچا دیں گے۔ اب آپ کے سمجھ میں آ گیا کہ یہ کتنی بڑی اذیت تھی۔ متزلزل رہتا تھا ہر وقت میں، ہر وقت ایک تزلزل کی کیفیت رہتی تھی، یقین کی کیفیت نہیں رہتی تھی۔ لیکن اللہ کا کتنا بڑا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک یقین کامل پر کھڑا کر دیا۔ اب ہمیں کسی اور کی آس اور امید لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تو جو چیز کامل و مکمل ہے اس کو اللہ نے ہمیں دیا ہے۔
مکمل ہونے کا ایک معنی مطلب میں آپ کو سمجھاؤں تو اس سے بہت کچھ اشکالات جو آپ کے ذہنوں میں ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے۔ ممکن ہے یہ میری باتیں ان لوگوں تک بھی پہنچیں جو بہکے ہوئے ہوں، ان کے دل و دماغ میں کسی طرح کے شکوک و شبہات ہوں، تو وہ یہ کہیں گے کہ مولانا نے یہ نہیں بتایا، یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا۔ بہت ساری باتیں تو نہیں کہی جا سکتی ہیں مختصر وقت میں، لیکن ایک بات ضرور ایسی کہتا ہوں کہ جس سے ان کے بہت سے شبہات خود بخود دور ہو جائیں گے۔ مکمل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ایک لمبی لکیر لائن کھینچی آپ ادھر سے لے کے ادھر تک، تو اس کی ابتدا یہاں سے ہوگی اور اس کی انتہا کہاں ہوگی؟ آپ لے جائیے جتنا بھی لے جائیں، مثلا پورب سے لے کے چلیں آپ اور پچھم لے کے چلتے چلے جائیں، تو یہ مکمل کب ہوگی؟ آپ دنیا کے اس سرے سے لے کے دنیا کے اس سرے تک لے جائیں تب بھی مکمل نہیں ہوگی۔ پورب سے لے کے پورب جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں سے لے کے پچھم جہاں ختم ہوتا ہے وہاں تک لے جائیے، مکمل نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ ابھی گنجائش باقی ہے، چاہے ایک بال ہی صحیح، ایک انچ ہی صحیح آگے کھسک جائے، امکان تو ہے، مکمل نہیں ہوگی۔ اچھا، مکمل کرنے کی ایک دوسری شکل دیکھیے آپ، جہاں سے آپ نے شروع کیا ہے گولائی میں لا کر اس سرے کو وہیں ملا دیجئے۔ اب مکمل ہو گئی نہیں جی؟ یہ جو مکمل ہوئی اس میں گنجائش ہے کچھ بڑھانے کی؟ اگر آپ بڑھائیں گے تو وہ لکیر کے اوپر لکیر چڑھ جائے گی، اور گھٹائیں گے تو مکمل نہیں ہوگی۔ جہاں سے چلی ہے بالکل وہاں لے جا کے جوڑ دیجئے تو مکمل ہو گئی۔ یہی ہے نا؟ اللہ کا نظام دیکھیے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے بہت ساری روایتوں میں علماء سے بیانات میں یہ سنا ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے، اسی وقت اللہ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا دیا تھا۔ ایک روایت ہے کنز العمال میں کہ جب لما نزل آدم بالہند فاستوحش فنزل جبریل فنادى بالاذان اللہ اکبر اللہ اکبر، جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے زمین پر اتارا، بالہند یہی ہے آپ کا یہی جگہ ہے، ہندوستان سے یہ سب ایک ہی تھا اس زمانے میں نا، اب تقسیم ہو گیا ہے، تو ان کو گھبراہٹ سی ہوئی، ان کی گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آواز لگانی شروع کی، اللہ اکبر، جو کلمات اذان ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب اس پر پہنچے تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ من محمد؟
محمد کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا آخر ولدک من الانبیاء، آپ کی ذریت سے جتنی انسانیت پھیلے گی، آدمی جتنے آئیں گے، ان میں نبی بن کے جو لوگ آنے والے ہیں ان میں سب سے آخری ہیں یہ آخر ولدک من الانبیاء، آپ کی ذریت میں جن جن لوگوں کو نبوت دی جانی ہے ان میں سب سے آخری ہیں۔ تو کیا پتہ چلا کہ شروع بھی آپ ہیں اور آپ ہی پر آ کر کے مکمل ہو گیا۔ اب یہ مکمل کہلایا، اب اس میں کوئی گھٹائے یا بڑھائے، کسی بھی طرح سے گھٹائے بڑھائے تو نہ گھٹانا قبول کیا جائے گا نہ بڑھانا قبول کیا جائے گا۔ میرے دینی بھائیوں، یہ اتنا کامل و مکمل بیان اللہ کا ہے اور اتنا مکمل اعلان ہے کہ ہر ایک کے دماغ میں اتر جانے والی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں آپ نے بھی اس کو سمجھ لیا ہوگا، کوئی شک تو نہیں رہا، آپ نے بھی سمجھ لیا ہوگا۔ اور 1450 سال سے زائد کا زمانہ گزر گیا، اس میں کمی زیادتی کرنے والے آتے رہے اور سب اپنی اپنی موت مرتے رہے، نہ کوئی کمی کر سکا نہ کوئی زیادتی کر سکا آج تک، اور نہ قیامت تک کوئی کر پائے گا۔ اس میں جتنے لوگ بھی آئے وہ سب اپنے ناکام ہو کر ہی دنیا سے گئے ہیں۔ اس دین کو اللہ نے اس طرح سے کامل و مکمل بنایا کہ اس میں کوئی کسر کمی رہی نہیں گئی۔ البتہ دنیا والوں نے یہ دیکھا کہ یہ دین اور اس کا نظام اتنا مکمل ہے، اتنا مضبوط ہے کہ دنیا کی جتنی بھی تدبیریں انہوں نے اپنائی، ساری تدبیریں ان کی ناکام گئیں، ناکارہ ہو گئیں۔ تو اب انہوں نے یہ سوچا کہ کیا جائے مسلمانوں کو بے دین بنانے کے لیے۔ مسلمانوں کو بے دین بنانے کے لیے اب ان کے پاس جو طرح طرح کی تدبیریں ماضی میں تھیں وہ تو جانتے ہوں گے، اب نئی تدبیریں ان کے ذہن میں یہ آئی ہیں کہ مسلمانوں کی شکل و شباہت میں اسلام کے نام پر مسلمانوں کو بے دین بناؤ۔ نام تو رہے گا اسلام کا، لیکن اندر بھرا ہوا ہوگا زہر۔ نام تو رہے گا مسلمانوں کا، لیکن اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ اب انہوں نے یہ تدبیریں اپنانی شروع کی ہیں، انہی تدبیروں کا، انہی سازشوں کا، انہی فکروں کا، انہی جال سازیوں کا، انہی مکاریوں کا، انہی دھوکے بازیوں کا نام ہے قادیانیت۔ ان کا دعویٰ یہی ہے کہ اسلام کا نام لو لیکن اسلام کے نہ رہو۔ نام لیں گے اسلام کا لیکن اسلام کا نہیں، شکل ہوگی مسلمانوں کی لیکن مسلمان نہیں ہوں گے، اسی کا نام قادیانیت ہے۔ اب سمجھ میں آ گیا کہ اسلام کس چیز کا نام ہے اور قادیانیت کس چیز کا نام ہے۔ جو دین کامل و مکمل ہو گیا اس کو کامل و مکمل مان لینے کا نام اسلام ہے۔ اب کچھ کمی زیادتی کرنے کی گنجائش تو نہیں رہ گئی۔ قادیانی آئے تو شروع میں انہوں نے بھی کوشش کری کمی زیادتی کرنے کی،
گھٹانے کی بڑھانے کی، لیکن کوئی راستہ نہیں ملا ان کو، کوئی راستہ نہیں ملا ان کو۔ پھر آخر میں تھک ہار کر انہوں نے یہ طے کیا کہ دین اتنا مضبوط ہے کہ اس میں نہ کمی کی جا سکتی ہے نہ زیادتی، زیادتی کرو گے تو لکیر چڑھ جائے گی، کمی کرو گے تو کامل نہیں کہلائے گی۔ قرآن اعلان کر رہا ہے کامل ہونے کا، پھر تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو اسلام سے دور بنانے کا آسان فارمولہ یہ ہے کہ نام لو اسلام کا لیکن کام کرو کفر کا۔ چنانچہ آپ کے اس ملک میں قادیانیت کا فتنہ بہت تیزی سے پھیلا ہوا اور پھیل رہا ہے۔ یہاں رہتے ہوئے مجھے نہیں معلوم ہے کہ آپ کو پوری طور پر یہ باتیں معلوم ہیں یا نہیں، لیکن دور رہتے ہوئے جو میں جانتا ہوں، اور اتنا جانتا ہوں کہ اگر میں بتاؤں تو پوری رات ختم ہو جائے گی، اس کو مختصر لفظوں میں سناؤں آپ کو تو اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ قادیانیوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا ہے کہ سیاست کی بنیاد پر، حکومت کی بنیاد پر، مال و دولت کی بنیاد پر، معاشرے کی بنیاد پر، معاش کی بنیاد پر، نوکری کے نام پر، یعنی طرح طرح سے انہوں نے حربے پھیلائے ہوئے بنگلہ دیش میں کہ کسی بھی طرح سے اسلام کے نام پر مسلمانوں کو اسلام سے دور کر دو۔ ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہوا ہے انہوں نے۔ لیکن دنیا میں ایک ادارہ ہے جس کا نام آپ نے سنا ضرور ہوگا، دارالعلوم دیوبند۔ وہ پوری ملت، پوری امت کا دھڑکتا ہوا دل ہے۔ آپ یہاں ہیں لیکن دارالعلوم دیوبند آپ کی فکر میں ہے، آپ کو نہیں معلوم ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دارالعلوم دیوبند کو آپ کے ہر نقل و حرکت کی خبر ہے۔ آپ کو دارالعلوم دیوبند کی فکر ہو یا نہ ہو، لیکن دارالعلوم دیوبند کو آپ کے ایمان کی اتنا ہی فکر ہے جتنا ہندوستان کے مسلمانوں کی فکر ہے۔ اور یاد رکھیے، دھڑکتا ہوا دل ہے، اس کا اعلان ہے اور اس کا پیغام یہ ہے کہ میرے دینی بھائیوں، کمی ہمارے میں ہو سکتی ہے، کوتاہی ہمارے اندر ہو سکتی ہے، ہمارے دین میں کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے اسلام میں کوئی کمی نہیں ہے، ہماری شریعت میں کوئی کمی کوتاہی کسر نہیں ہے۔ یاد رکھنا، تمہاری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ تم ایڑی چوٹی کا زور لگا کے ان دنیا والوں کو یہ بتا دو کہ کچھ بھی تم کرو، ہم سب کچھ برداشت کر لیں گے، لیکن اللہ نے جو کامل و مکمل دین دیا ہے ہم کو، اس میں رتی برابر نہ کمی آئی ہے اور نہ کمی آنے دیں گے انشاءاللہ۔ ہم ایمان پر قائم و دائم رہیں گے انشاءاللہ ہر قیمت پر۔ اس سلسلے میں باتیں تو بہت کچھ کہنے کی ہیں اور جی بھی چاہتا ہے کہنے کا، لیکن میں خود بھی لمبے سفر سے اور تھکا ہوا، اور آپ بھی بہت دیر سے سن رہے ہیں، تھکے ہوئے ہیں۔ اس میں جو علماء برادری ہے وہ میری دو ایک گزارشیں سن لیں۔ جو علماء ہیں، ذمہ دار ہیں، وہ سن لیں۔ قادیانیت کا فتنہ ہو، شکیلیت کا فتنہ ہو، عیسائیت کا فتنہ ہو، یا اور جو ایمان لینے دینے والے فتنے ہوں، یاد رکھیے ان سب کے سلسلے میں اگر آپ فکر مندی اور یعنی پورے جی جان لگا کر کے منصوبہ بندی نہیں کریں گے تو یاد رکھیے تدبیر سے بڑے بڑے ہاتھی اور شیر کو بھی زیر کر لیا جاتا ہے، اور تدبیر نہ ہو تو ایک معمولی جانور کو بھی آپ مار نہیں سکتے۔ ہمیں دو کام کرنے ہیں، اپنا بھی ایمان بچانا ہے اور آگے آنے والی نسلوں کا بھی ایمان بچانا ہے۔
ہمیں دونوں کام کرنے ہیں نا۔ تو اس سلسلے میں دارالعلوم دیوبند جو منصوبہ بندی کر رہا ہے اور یہاں کے مقامی علماء جو اس کاز کو اس کام کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، آپ لوگوں سے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ لوگ اس کا حصہ بنیں۔ آپ کا اگر ربط دارالعلوم دیوبند سے رہتا ہے، یہ علماء تو واسطہ ہیں، ایک ذریعہ ہیں، کل تک یہ تھے، آئندہ یہ ہو جائیں گے، آگے کوئی اور ہو جائے گا، آگے کوئی اور ہو جائے گا، تو سب ذرائع ہیں۔ لیکن آپ یاد رکھیے میرا آخری جملہ کہ اگر آپ کا رابطہ دارالعلوم دیوبند سے رہا تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو بے ایمان نہیں بنا سکتی ہے، اور اگر دارالعلوم دیوبند سے رابطہ آپ کا ٹوٹ گیا تو یاد رکھیے آپ کے ایمان کی کوئی ضمانت نہیں لی جا سکتی ہے۔ تو لمبی بات کہنے کے بجائے میں مختصر سی بات یہی کہوں گا کہ یہ جو نمائندے ہیں دارالعلوم دیوبند کے، آپ لوگ اس کا حصہ بنیں اور اٹوٹ حصہ بنیں، تو انشاءاللہ یہ ساری روشنی، یہ سارا فیض ان کے واسطے سے آپ کے گھروں میں بھی پہنچے گا، آپ کی مسجدوں میں بھی پہنچے گا، آپ کے مدرسوں میں بھی پہنچے گا، آپ بھی محفوظ رہیں گے انشاءاللہ، اور آپ کی آئندہ کی نسلیں بھی محفوظ رہیں گی انشاءاللہ۔ یہ چند مختصر سی میں نے گزارش آپ کے سامنے کی ہے۔ اب یہاں چونکہ سب کے نام بھی معلوم نہیں ہیں، ہم کو ترتیب کیا ہے یہ بھی نہیں معلوم ہے، ذمہ دار مدرسے کے کون ہیں ان سے بھی میرا کوئی تعارف نہیں ہے۔ مولانا ظہیر صاحب ہیں، اور بھی جو لوگ ہیں۔ امام صاحب کہاں گئے جو مسجد کے تھے؟ اچھا خیر، تو یہ لوگ ذمہ دار ہیں، آپ ان سے رابطہ کریں اور ہر ہفتے ان سے پوچھیں کہ آپ بتائیے دارالعلوم دیوبند نے ہم کو کیا پیغام دیا ہے۔ ان سے پوچھیے تو یہ مجبور ہوں گے دارالعلوم دیوبند سے لینے پر، صحیح ہے کہ نہیں ہے جی؟ اور یہ وہاں سے لیں گے، آپ کو دیں گے۔ یہ مختصر سی میں نے گزارش رکھی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔